الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کے بارے میں کلام چل رہا ہے، اور اس کے ضمن میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب ایک شخص جہنمی ہے، جہنم میں تو جلے گا، فرض کر لیں کہ وہ کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، لیکن اور بہت ساری ضمنی چیزیں کہ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، مرتے وقت اسے کیسی حسرت ہوگی، مرنے کے بعد وہ کیا تمنائیں کرے گا۔ جب اس پر ہم کلام کرتے ہیں تو یہ تذکرہ جہنم سے تو ہٹ کر ہے، لیکن بہرحال یہ انتہائی نافع ہے کہ اس سے مسلمان کو بھی درس حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں سورہ زمر کی کچھ آیات ذکر کی تھیں، 55 سے لے کر اور 60 تک تقریباً یہ آیت میں نے پڑھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی بات کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف سب سے بہترین، سب سے اچھی چیز نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک۔ تو اس میں اول مخاطب اگر کافر ہے تو ثانوی حیثیت مسلمان کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ مسلمان سے بھی فرما رہا ہے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں قابل عمل باتیں ہیں ان کو اپنایا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر عبادات اختیار کرنے کا حکم ہے تو عبادات اختیار کیا جائے، اگر کچھ خطائیں، گناہ، برے کام چھوڑنے کا حکم ہے تو ان کو چھوڑا جائے، یہ بھی اتباع قرآن ہے۔ اسی طرح اگر کہیں عبرت اور نصیحت دینا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مثلا پچھلی قوموں پر عذابات کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے جنہوں نے اطاعت نہیں کی تو ان کے اوپر جو وعیدات بیان کی گئی ہیں ان سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گویا کہ ہم قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک مشورہ ہے، حکم ہے، پیروی کرو اس سب سے اچھی چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ اب اگر ہم قرآن کا حکم نہیں مانتے، اگر ہم قرآن کی باتیں نہیں مانتے، اور ماننا تو دور کی بات، پہلے جاننے کی ہی کوشش نہیں کرتے، ماننا تو بعد کی بات ہوگی، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہماری طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آئے، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ تو کافر کے لیے تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اچانک عذاب موت ہے، جیسی موت آئی بس اس کے مغفرت کا دروازہ ہی بند۔ اور مسلمان کے لیے بھی بڑی خطرناک چیز یہی ہے کہ اگر اچانک اس کو موت آ جاتی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے تو پھر اس کے لیے اگر اللہ ناراض ہوا تو انجام دردناک ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت طلب کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے۔ ہزاروں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں ہمارے اطراف میں، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرا بھی وقت نہیں آیا؟ ہم ہمیشہ جب کچھ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں میں کچھ کروں تو شیطان کہتا ہے ابھی تیرا وقت کوئی آیا ہے۔ تو ایک دفعہ شیطان سے پوچھ کر ہی دیکھ لیں کہ بتاؤ وہ وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا؟ تو آئیں بائیں شائیں کرے گا، زیادہ یہ کہے گا ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ تو ہم فوراً کیوں نہیں پوچھتے کہ تجھے کیسے پتہ چلا بہت وقت پڑا ہے؟ تو کون سا غیب جانتا ہے؟ ہزاروں لوگوں کو اسی طرح بہکاتا رہا، نہیں آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور اچانک موت آئی اور وہ آج قبروں کے اندر کس حال میں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی جان یوں کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی اور میں ہنسی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس میں ہم نے کافر کے بارے میں بھی سمجھایا اور مسلمان کو بھی کہ پھر حسرت کے ساتھ آدمی مرنے کے بعد یہ کہے، اپنے گھر والوں کو جدا ہوتے دیکھ کر انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کلمات کہے، کیا فائدہ؟ زندگی میں انسان کو سنبھل جانا چاہیے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرماتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ تو ابھی کیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ ہدایت نہیں دے رہا ہے، قدم قدم پر ہدایات موجود ہیں، ہم ہی ایک سرکش گھوڑے کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ جو اپنے پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ پہ بیٹھا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر مالک اچھل کے گر جائے تو گھوڑا دوڑتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم پلٹ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اطراف میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سیدھی ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے ہیں جہاں لذتیں ہیں، گناہ ہیں، مزے ہیں، آوارہ گر دوست ہیں، وقت کا ضائع کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں
کوئی دائیں سے کہتا ہے، کوئی بائیں سے کہتا ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ کر لو، گناہ چھوڑ لو، کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ سر تسلیم خم کیا جائے، ندامت شرمندگی محسوس کی جائے، یہ اقرار کیا جائے کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی قصوروں میں مبتلا ہوں، دعا کریں میں نیک بن جاؤں۔ نہ بابا نہ، ایسا مذاق اڑاؤ، ایسا اس پہ چڑھ جاؤ، ایسا غصے ہو جاؤ کہ آئندہ ہمت نہ کر سکے وہ ہمیں ہدایت دینے کی، ایسی جرت کا مظاہرہ کرو، ایسا اس کو ڈانٹو ڈپٹو اور ذلیل کر دو گویا کہ دوبارہ وہ ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ مایوس ہو کے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے سب نفس و شیطان کے تابع تھے، ہدایت بھی ہٹ گئی، اب تو اور زیادہ، اور پھر مرنے کے بعد یوں کہے کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا کہ میں متقین میں سے ہو جاتا، تو بھائی ہزاروں ہدایتیں تو ملی تھی، کیوں نظر انداز کی تھی؟ تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یہ یوں کہے کہ جب عذاب کو دیکھ لے کہ کاش مجھے واپس جانا مل جائے تو میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو کاش اگر مردہ بولتا تو پھر وہ اپنی حسرت کے ساتھ جو اپنی کیفیات بتاتا تو شاید ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایک تو معاملہ مخفی رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے اس مردے کی یاد کو نکال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ مردے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی اٹھا کر ان لوگوں کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے اس مردے کی یاد نکال دے۔ اور ایسی ہوتا ہے، کچھ عرصے تو غم رہتا ہے، پھر وہی روٹین پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی تو ہماری زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی کہ ایک ہمیں اگر عذاب قبر نظر آ جاتا، مردے کی حسرت اور پچھتاوے ہم دیکھ لیتے، اور دوسرا یاد نہ نکلتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے ساتھ یہ ہے تو جب ہم قبر میں جائیں گے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ہماری حسرتوں کا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا، ہمارا تڑپنا، ہمارا جلنا، ہمارا کڑنا، ہمارا سسکنا، ہمارا رونا، ہمارا بلکنا، ہماری بے بسی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے پھر ہماری یاد بھی لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی۔ اب سوچئے کہ پھر قبر میں کیا ہوگا، اور ہم اتنے سمجھدار بھی نہیں ہوتے کہ کچھ ثواب جاریہ ہی کر جائیں۔ ہاں، یہ احمقانہ حرکتیں آپ دیکھیں گے کہ بہن ایک پڑھ رہی ہیں، جی کیا کر رہی ہیں؟ میں 1 لاکھ کلمہ پڑھ رہی ہوں، یہ میں اللہ کے پاس امانت رکھوا جاؤں گی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پاس آ جائے۔ کہاں سے شرعی تصور آیا کہ آپ اللہ کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھوا سکتے ہیں اور مرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا؟ یعنی اپنے پاس سے اوٹ پٹانگ عقیدہ سیکھیں گے نہیں، اور یہ بخالی کلمہ پڑھ کے 1 لاکھ کلمہ 70,000 رکھوا لیا جی اب ہم مرنے کے بعد۔ اچھا اگر آپ کو مل بھی گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ پڑھا ہوا مقبول ہوگا؟ یعنی نماز انسان نہ پڑھے، فراڈ کرتا رہے، حرام کھاتا رہے، رزق حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، گھر میں دین کو داخل ہونے کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے جائیں، پورا گھر بے دین بنا پڑا ہے، فجر کے اندر سارے پاؤں پھیلا کے سو رہے ہیں، کوئی ایک بھی اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 1 لاکھ کی تسبیح پڑھ کے یہ 1 لاکھ جو ہے ساری چیزوں کا کفارہ بن جائے گا اور قبر میں راحت مل جائے گی۔ یہ ہے وہ شیطانی دھوکے کہ جو صریح چیز موجود ہے اس پہ توجہ نہیں ہے، جو بالکل واضح ہے، جس کا ثبوت ہی نہیں ہے اس پر امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور کیا ہوگی؟ اور اس میں ہماری خواتین، ہماری بہنیں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، وہ اسی بھولے پن کے اندر ہوتی ہیں، کبھی دوسرے سے کہتی ہیں تو دیکھ تیرے پاس رکھوا کے چلی جاؤں گی، جب میں مر جاؤں تو اصال کر دینا۔ ارے بھائی یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، امانت وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ آپ لے کے چلیں گے قبر میں۔ اب جو قصور کیے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کافر عذاب کو دیکھے گا، کیونکہ مرنے کے بعد جیسے ہی انسان عالم غشی میں جاتا ہے اور موت اس کے یعنی روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے تو کافر پر عذابات منکشف ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام انتہائی بھیانک شکل میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جہنم کے عذاب کے فرشتے جہنم کے عذابات کو لے کر آتے ہیں، اور جو پھر منظر کشی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کافر کی موت کی،
اگر واقعی جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جملہ عرض کیا تھا کہ اگر کافر کو وہ سنا دیا جائے تو اگر وہ زندہ دل ہو تو اس کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، اتنا شدید معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پہنچ جاتا ہے، عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے دوبارہ پلٹنے کو مل جائے تو میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ایسے ہی اگر جب ہمیں چھوڑ کر لوگ چلے جائیں گے پھر ہم تمنا کریں گے کاش اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے میں دنیا میں آ جاؤں اور نیک عمل کر لوں۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں ایک مرتبہ دنیا میں آؤں اور ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے چاہے دوبارہ موت دے دے۔ ایک بار سبحان اللہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ صرف اتنا بھی وقت مجھے مل جائے کہ میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم 4 گھنٹے 5 گھنٹے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ پہنچ گئے ہیں جی، یوٹیوب کے اوپر پہنچ گئے ہیں، آوارہ دوستوں کے پاس بیٹھ کے وقت کو بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، مسجد کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، کون جائے جی؟ دوستوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں، کیرم بورڈ چل رہے ہیں، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہے، شراب نوشی کا دور چل رہا ہے، معاذ اللہ اور غلط کام چل رہے ہیں، کون جائے نماز پڑھنے کے لیے؟ لیکن پھر جب موت آئے گی پھر آدمی کہے گا کاش مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ پلٹنے کا موقع دے تاکہ میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ جن سے نفرت کرتے ہیں بہت سے لوگ، میں نے کہا نا کہ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو برقعوں سے نفرت کرتی ہیں، نقاب سے نفرت کرتی ہیں، انہیں اتنی نفرت ہے کہ اگر برقع دو تو اس کو جلا دیں، اتنی شدید نفرت ہوتی ہے انہیں، بے پردہ گھومنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتی، اور مطلب کس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب قبر میں پہنچیں گی پھر بڑی معصومانہ انداز میں کہیں گی اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بھیج دے، اب میرے جسم کا ایک بھی حصہ اگر نظر آ جائے، آنکھیں بھی نظر آ جائیں تو مجھے عذاب دے دینا، ایسا برقع اڑوں گی بالکل کہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گی، پھر میں اپنی زبان کو غیبتوں چغلیوں سے بچاؤں گی، فضول وقت ضائع نہیں کروں گی۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ موت کا جھٹکا لگا نہیں تو بس یہ مختصر زندگی ہی سب کچھ ہے، جیسے ہی جھٹکا لگا اب واپس آنا ممکن نہیں، ہمیشہ کے لیے قبر میں، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ تو کافر سے خطاب ہے کہ تیرے پاس آیات آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات بیان فرمائیں، یا قیامت تک جو سرکار کے زمانے کے بعد کافر ہیں کسی نہ کسی جہت سے ہدایت ان تک آئی، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ جیسے کافر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ ایک خدا ہے، کئی خدا ہیں، میں نہیں مانتا ہوں کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور آخری رسول ہیں، میں قرآن کو قرآن نہیں مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جتا رہا ہے کہ تو نے جھٹلایا تھا ان تمام آیات کو اور تکبر کیا تھا۔ تکبر کس طرح کیا تھا؟ دیکھیں، تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ اس کی بعض صورتیں کفر ہوتی ہیں۔ اگر معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے یہی معاملہ ہو کہ کوئی شخص اللہ سے اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو نگاہ حقارت سے دیکھے تو یہ تکبر کفر ہے، جیسے فرعون کو حاصل ہوا، یا شیطان نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تو اس نے اسی طرح بدتمیزی کے ساتھ چیلنج دیا جو گویا کہ بہت معمولی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے رسولوں کے مقابلے میں تکبر، جیسے ہر امت جو پچھلی گزری ہیں آپ دیکھیں، اور خود بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، کہ وہ سرکار کو نگاہ حقارت سے دیکھتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور آپ کو نبوت کیوں دینی ہوتی تو ہمیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو دیتا، یہ حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن اور حدیث میں موجود احکام کے مقابلے میں تکبر، جیسے کافر تھے ان کو کوئی حکم سنایا جاتا تو ہم اس کے اوپر عمل کریں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس سے بالا تر ہیں۔ تو یہ ہے تکبر اور غرور، یہ کفریات میں سے ہیں۔ اب خدا نخواستہ اگر یہی چیز مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں اپنی اولاد کو خود بھی
اور اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت ہماری اولاد جہالت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے۔ مثال کے طور پہ جب کسی کے سامنے کوئی حکم شرع بیان کیا جاتا ہے اور مسلمان ہے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس پہ عمل کریں، تو بعض اوقات اس کے دل میں اتنا تکبر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو اپنے لیے انتہائی معمولی اور حقیر سمجھتا ہے۔ ارے بھائی تم عمل کرو، جاؤ، ہمیں نہ سنایا کرو۔ اب یہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آدمی کافر ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کفر ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اس نے نماز کے حکم کو، روزے کے حکم کو، شراب چھوڑنے کے حکم کو، زنا کے ترک کرنے کے حکم کو، بد نگاہی چھوڑ دینے کے حکم کو بڑا ہی معمولی سمجھا، اور یہ سمجھا کہ یہ حکم میرے لائق نہیں ہے، یہ تو یہ مولوی لوگ عمل کریں، عام لوگ عمل کریں، مجھے کہاں سے تم نے آ کے حکم سنایا، اور اس کو نگاہ حقارت سے دیکھے، یوں ایمان چھینے گا، یوں نکلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو آپ دین سکھائیں، عقائد سکھائیں، انہیں گناہوں کی معرفت دیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ارے بس صحیح ہے، ٹیوشن سینٹر پہ بھیجنے کے لیے 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے کی فیس دے دیں گے، اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے ماہانہ کئی ہزار کی فیس، لیکن دین سیکھنے کے لیے بالکل نہ وقت ہے، جو فری میں بھی مل رہا ہو تو وقت نہیں ہے، اور تھوڑا بہت پیسہ دینا پڑ جائے تو وہ آفت آ جاتی ہے کہ کون پیسہ خرچ کرے دین سیکھنے کے لیے، یہ تو انتہائی معمولی اور بیکار چیز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو پھر یاد رکھیں کہ یہ تکبر ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہماری اولاد میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اختیار نہیں کرتا تو یاد رکھیں ایک جہت سے کہیں نہ کہیں دل میں تکبر ہے، میں اس کو کفر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تکبر ہوتا ہے تبھی انسان چھوڑتا ہے، جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کو اہمیت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو مالک ہے فیکٹری کا وہ آپ کو ایک آرڈر کرتا ہے، تو کیا آپ جرأت کر سکتے ہیں کہ اس کے حکم کو ٹال دیں؟ مثلا وہ کہہ رہا ہے پانی پلانا، ذرا یہ سامان اٹھا کے وہاں رکھ دینا، تو کیا آپ جرأت کر سکتے ہیں کہ میں نہیں پلا رہا ہوں، خود جا کے پانی پیو، میں کیوں اٹھا کر دوں، اس لیے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے مجھے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حکم کی اہمیت آپ کی نگاہ میں ہے، بلکہ اس کے حکم کو ٹالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ سامنے آپ کی ذہن میں اس کی ایک اہمیت اور عظمت ہے، بڑا پن ہے، آپ اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو اس کو حکم بھی بڑا ہے۔ اب ذرا ہم دائرہ ادب میں رہ کے آپ سے یہ کویسچن کر لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو ہم کیسے ٹال دیتے ہیں؟ کیا وہ حکم بہت ہی معمولی لگ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ہم نے معاذ اللہ بہت ہی معمولی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ اس پر توجہ، انتہائی زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔